سے جلسہ کرنے کی اجازت ہے ان کو اجازت دی جائے، جہاں چاہے ان کو اجازت ہونی چاہیے، جس جگہ پہ چاہے ان کو اجازت ہونی چاہیے، ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اجازت دینی چاہیے۔ بار بار میں نے مسلسل کہا ہے کہ اجازت ملنی چاہیے۔ سیاسی سرگرمی کوئی کسی کو پابندی نہیں لگا سکتے کہ سیاسی جلسہ نہ کرے، پہلے ایشو حل کر دیں۔ آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے سے رہے، آپ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے سے رہے۔ آپ ماؤں بہنوں کو مار سکتے ہیں، وہ پچھلے دنوں آپ صوبائی اسمبلی میں دیکھا، سریاب کی ماں ہے ہماری، وہ اپنے بچوں کی پیاروں کی تلاش میں نکلی، تو میں نے اسپیکر صاحب سے صرف اتنا کہا، آپ خود اندازہ لگائیں، میڈیا موجود تھی، کہ میں نے کہا کہ سریاب کی بیٹی آپ کی بیٹی نہیں ہے، تو وہ سریاب کی بیٹی کو بیٹی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا کمزور لوگ ہیں کہ اس بیٹی کو بیٹی کہے، اس ماں کو ماں کہے، اتنی جرت نہیں ہے لوگوں کو، اور پھر حکومت کیسے ان کو اختیار۔ اس لیے میں آپ کے سامنے، کل بھی اسمبلی سیشن ہے، تو انشاءاللہ میں نے ہر وقت اسمبلی کے اندر آپ گواہیں اپنے، ہم اس لیے کہ MP نہیں بنے کہ ہم آنکھیں بند کر دیں، منہ بند کر دیں، اپنے بلوچستان کو جلتا دیکھیں، سیاسی سرگرمی پابندی لگاتے دیکھیں، یا تشدد کی بنیاد پر لوگوں کو منہ بند کرنے دیکھیں، ہم تشدد کی بنیاد پر بلوچستان کو فتح کرنے دیکھیں، اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم اسمبلی ممبر بنیں۔ انشاءاللہ میں واضح اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسمبلی سیشن میں کل اپوزیشن بینچوں میں بیٹھوں گا۔ میں ان تشدد کے خلاف، اس وائلیشن کے خلاف جو ریاست نے کی ہے ہمارے پرامن لوگوں پر، ہماری بہنوں پر، میں انشاءاللہ حکومتی حمایت سے آج سے بالکل فیصلہ کیا ہے، میں کل سے حکومتی اپوزیشن بینچوں میں بیٹھ کر میں مزاحمت کروں گا، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی سے باہر بھی، اور ان ظالموں کے خلاف جو بلوچستان کو طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طاقت کی بنیاد پر بلوچستان کو زہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طاقت کی بنیاد پر ہمارے منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسمبلی کے اندر بھی مزاحمت کریں گے، اسمبلی کے باہر بھی۔ میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے فیصلے آج ہو رہے ہیں بلوچستان کو روڈ بند کرنے کے، یعنی موبائل نیٹ ورک بند کرنے کے، سوشل میڈیا بند کرنے کے، سیاسی کے، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ صوبائی کابینہ والے کرتے ہیں، صوبائی اسمبلی والے کرتے ہیں، کون یہ فیصلے کرتے ہیں؟ منتخب لوگ ہمیں کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ یہاں کے ووٹ تو ہم نے لیا ہے۔ اگر کوئی فارم 45 سے آیا ہو، فارم 47 سے آیا ہو، یا فارم 48 سے آیا ہو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم عوامی نمائندے ہیں، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، تو ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ہمیں کیوں اعتماد میں نہیں؟ میں گوادر کا نمائندہ، ہمیں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کس طرح کریں؟ میں بطور عوامی نمائندہ بار بار کہا کہ میرے حلقے میں جلسے کرنے کی اجازت ہے، کرے جلسہ، جلوس کرے، جلسہ کرے، پرامن ریلی کرے، احتجاج کرے، ہر ایک کسی کو شہری کو آ کے وہ احتجاج کرے۔ اور کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو آپ سیاسی سرگرمی سے روکے، کہ سیاسی احتجاج سے روکے؟ آپ طاقت کی بنیاد پر آپ روڈز بند کر دیں، موبائل نیٹ ورک بند کر دیں، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور جتنے زخمی ہوئے ہیں، جتنے وہاں طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریاست کو، نہ حکومت کو فائدہ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بلوچستان پہلے سے جل رہا ہے، پہلے سے بلوچستان کی قبرستان آباد ہو چکی ہے، پہلے سے ہماری ماؤں کے گودے اجڑ چکی ہیں، پہلے سے ہمارے یہاں نفرتیں ہیں، پہلے سے یہاں ہمارے ریاست کے بارے میں شدید نفرتیں، پہلے سے یہاں پارلیمنٹ کے بارے میں نوجوان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے، یا سیاسی لوگوں کے بارے میں اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ پہلے سے لوگوں کو، ہم نوجوانوں کو بار بار قائل کر رہے ہیں کہ سیاست کی طرف آئیں، اور امن جمہوری جدوجہد کی طرف آئیں۔ جب سیاسی سرگرمی آپ کرنے نہیں دیں گے، سیاسی جلسے نہیں کرنے دیں گے، سیاسی حق ان سے چھین لیں گے، آپ کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ لوگ طاقت چلے جائیں، پہاڑوں پہ جائیں، اب لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو؟ کہ پرامن نہ رہیں، جمہوری جدوجہد نہ کریں، سیاسی سرگرمی نہ کریں۔ اس لیے آج میں آپ کے میڈیا کے توسط سے، کل سیشن ہے، شاید مجھے بات کرنے دیں یا نہ دیں، کل شاید مجھے موقع بات کرنے دیں یا نہ دیں، کیونکہ پوری ایک لابی اسپیکر سے لے کر سب ملے ہوئے۔ کل انشاءاللہ میں اسمبلی کے اندر بھی اس پر مزاحمت کروں گا، اور کل اپنی بات بھی کروں گا، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھوں گا، پھر ان کو بتاؤں گا کہ بلوچستان میں اپوزیشن کیا ہوتا ہے، ایوان سے باہر بھی، ایوان کے اندر بھی۔ حالانکہ میرے ووٹ دینے کے باوجود وزیر اعلیٰ کو مجھ پر اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے، مجھے بوتل کے ذریعے حملہ کیا گیا اسمبلی کے اندر کہ آپ نے سریاب کی ماں کی کیوں بات کی۔ پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے، ان گنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا اسمبلی کے اندر، بوتل مجھ پہ مارا اسمبلی کے وزیر صاحب کے گنڈے نے۔ پھر بعد میں وزیر آیا، معذرت تو کی کہ گنڈے کہاں سے آپ لائے تھے؟
گنڈے کیوں آئے تھے اسمبلی کے اندر؟ کیوں مجھے بوتل پہ آپ نے حملہ کیا مجھ پر؟ مجھے لگا نہیں، لیکن مجھ پر حملہ کیا اسمبلی کے اندر۔ یہ سب انشاءاللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان گنڈے لائیں گے، گنڈے لا کر کے آپ اسمبلی کے اندر ہمارے منہ بند کریں گے، ہمیں خوفزدہ کریں گے۔ حکومت میں نے اب تک جو حمایت کی تھی سرفراز بگٹی صاحب سے، میں نے مراعات کے لیے نہیں کی، کسی عہدے کے لیے نہیں کی، کسی وزارت کے لیے نہیں کی، کسی منصب کے لیے نہیں کی، اپنے حقوق کے لیے کی۔ ہمیں بتا رہے کہ پھر وہی دندے چل رہے ہیں۔ میں نے یہی سمجھا، مجھے یہی باتیں کی گئی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آئے گا بلوچستان میں۔ میں یہی ساتھ شامل ہوا کہ شاید ان کی باتوں سے، تقریروں سے ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آ رہا ہے۔ تو مجھے نہیں یہ ہلاکو خان اور ہٹلر اور چنگیز یہ ظالموں کا دور یہاں ہے۔ لوگوں کو سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ روڈ بند ہو رہے ہیں، موبائل نیٹ ورک بند ہو رہے ہیں۔ گوادر میں پچھلے دفعہ آپریشن ہوا، میں مجھ پر ہوا، یہاں بہت سارے ایم پی اے تھے۔ کسی ایم پی اے نے پریس کانفرنس کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، کسی کانفرنس نے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ مجھ پر حملہ ہوا گوادر میں، لیکن میرے آج گوادر میں تشدد ہے۔ میں حکومت چھوڑ رہا ہوں، حکومتی حمایت اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ میں بطور گوادر کا نمائندہ، میرے گھر میں حملہ ہوا، میرے مہمانوں پہ حملہ ہوا، میرے سیاسی کارکن پہ حملہ ہوا، میری بہن پہ حملہ ہوا۔ میں بطور گوادر کا نمائندہ حکومتی بینچوں سے اٹھ کر اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھوں گا، کل بیٹھ جاؤں گا، اور انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف اسمبلی کے اندر بھی مزاحمت کروں گا، اسمبلی سے باہر بھی مزاحمت کروں گا۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے اپنا موقف بھی، اور پھر یہ پتہ چل جائے گا۔ چلو وہ تو ہماری ایک بہن تھی، حالانکہ وہ میری پارٹی کا نہیں ہے، میری فکر کا بھی نہیں ہے، وہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ شاید میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی کارکن ہے، وہ جس جماعت سے بھی تعلق ان کا ہو، وہ سیاسی کارکن ہے۔ وہ مسلح جدوجہد کرنے والے نہیں ہیں، وہ سیاسی جدوجہد کرنے والے، ان کو جلسہ کرنے کا حق ہے۔ بلوچستان کے جس جگہ پہ چاہے ان کو سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور کسی طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی روڈ کھولے جائیں، یہ موبائل نیٹورک کھولے جائیں، یہ طاقت کا استعمال ختم کیا جائے، جتنے لاپتہ افراد ان کو بازیاب کیا جائے، یہ ظلم و جبر کا دور ختم کیا جائے، انصاف قائم کیا جائے، اور طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی پالیسی کو ترک کیا جائے، ورنہ پورا بلوچستان آج نکلے گا، اور نکل رہا ہے، نکلے گا۔ اور آنے والے دنوں میں دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوگا۔ میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ انشاءاللہ جو گیدرنگ گوادر میں، کوئٹہ میں بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ ہم لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں، کل بھی نکالے تھے، کل بھی انشاءاللہ نکالیں گے۔ پھر حکومت کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے، یہ کرسی کی خاطر، ایم پی اے کی خاطر، یا کسی ممبری کی خاطر اپنی زبان بند کر دیں، آپ لوگوں کو کچلیں، لوگوں پہ تشدد کریں۔ یہ روڈ بند کی سرفراز بگٹی کو شاید پتہ نہیں بتائیں کہ تمہیں پتہ ہے روڈ بند ہے۔ میں ہائی وے، کل اسمبلی میں تقریر تھی، پرسوں میں ہائی وے بند نہیں کرنے دوں گا کسی کو۔ بھئی ہائی وے کیوں، کس نے بند کیا آج؟ میں تو اسمبلی نہیں تھا، میں وہ دھرنے میں تھا اسلام آباد میں۔ کل پوچھوں گا کہ بھئی آپ نے کہا میں آج کے بعد کسی کو ہائی وے بند نہیں کرنے دوں گا، تو یہ کل سے تو ہائی وے تمام بند ہیں۔ کس نے بند کیے؟ کس نے ہائی وے کوئٹہ سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر اب چوکی تک پورے ہائی ویز بند ہے، کنٹینر لگے ہوئے ہیں، کوئٹہ پورا سیل ہے، پورا بلوچستان بند ہے۔ کس نے کیے یہ ہائی ویز؟ کس نے بند کیے؟ کیوں بند کیے؟ کہ لوگ پرامن کوچ میں جا رہے ہیں کسی جلسے میں؟ یہ کوئی جرم ہے جلسہ کرنا، جلوس کرنا کوئی جرم ہے، سیاسی سرگرمی کرنا جرم ہے؟ تو میں حکومت سے کہتا ہوں، صوبہ حکومت سے ہوش کے ناخن لیں۔ اگر وہ بلوچستان کے لوگ ہیں، اگر بلوچستان کے فرزند ہیں، اگر وہ اپنے تئیں منتخب نمائندے ہیں، تو سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے آئین و قانون کے دائرے میں۔ اگر کوئی تشدد کرتا ہے تو آپ ٹھیک ہے، آپ اپنا ریٹ قائم کریں، تو تشدد کرے، جو وائلنس کرے، جو جلاؤ گھیراؤ کرے، جو گاڑیوں کو جلائے، جو کوئٹہ میں پچھلے دنوں گاڑی جلائے گئے تھے، ہم نے مذمت کی، ہم اوپن طریقے سے مذمت کی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ پولیس کی گاڑی کو جلائے، پولیس کو مارے یا تشدد کا اختیار کرے، کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن ریاست ریاست ہے، حکومت حکومت ہے، حکومت کو صبر و تحمل کے ساتھ چیزوں کو لے کر کے جانا چاہیے۔ میں نے اب تک آپ سے، میں صحافی حضرات بات کر رہا ہوں، میں نے 12 دفعہ حکومت سے بات کی کہ پرامن آپ کو رہنا ہے، آپ نے ماحول بہتر بنانا ہے، آپ نے لوگوں کو سیاسی سرگرمی کی اجازت دینی ہے، آپ نے وائلنس نہیں کرنا ہے۔ فرد کے وائلنس اور ریاست کے وائلنس میں فرق ہے۔ فرد تشدد پہ آتا ہے تو ایک گاڑی جلاتا ہے، لیکن ریاست پوری قوم کو جلاتی ہے،
ریاست پوری قوم کو تباہ کرتا ہے. تو اس لیے آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ. تو آج جو گوادر میں ہو رہا ہے، مکران میں، بلوچستان میں نے اپنے موقف بھی بیان کیا آپ کے سامنے. انشاءاللہ میں کل اسمبلی اجلاس کے لیے ٹھہرا، کل اسمبلی اجلاس کر کے پوری طور پر گوادر جائیں گے، وہاں لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر کوئٹہ میں اپنے حکمت عملی بنائیں گے. حکومت کے ایوان کے اندر بھی، ایوان سے باہر بھی جو ہم نے پہلے بھی مزاحمت کی، انشاءاللہ آئندہ بھی مزاحمت کریں گے.